بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اذان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو ایک پاور ٹاک کروائی گئی دجال سے ریلیٹڈ، جس کا ٹاپک تھا دا گریٹسٹ ڈسیور دجال میتھ اور ریئلٹی، اس پر اتنی زبردست پاور ٹاک ہوئی جو کہ استاذہ مغیرہ لقمان نے کروائی۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور دجال کے بارے میں سٹارٹ سے اینڈ تک ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں اس کے بارے میں جو ہمیں مسکنسیپشنز ہیں، جو اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمیں مسکنسیپشنز پھیلائی گئی ہیں، وہ ہماری کلیئر ہوئی الحمدللہ۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سب سے بھی کچھ سمری ٹائپ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ آپ کو بھی ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو چیزیں استاذہ مغیرہ لقمان نے کور کی الحمدللہ، کہ دجال کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں مسکنسیپشنز اور ہمیں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں دجال کو اسٹڈی کرنے میں، اور پھر اس کے بارے میں جو سپر نیچرل پاورز جو مسکنسیپشنز میں ہی آ جاتی ہیں، کہ اس کے ساتھ جو سپر نیچرل پاورز کی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوکیشن آف دجال کہ یہ کہاں سے نکلے گا۔ پھر ہمیں کچھ پرنسپلز بھی ہم نے سیکھے کہ ہم کن چیزوں کو، کیونکہ ہم جب اس بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری رانگ انفارمیشنز بھی ملتی ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کو لینا چاہیے کوئی بھی اسٹڈی کرنے کے لیے، کوئی بھی اپنا نیٹو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ کو کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن بھی دیکھی کہ دجال فزیکلی کس طرح کا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ ایونٹس جو دجال کے آنے سے پہلے ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے یہ بھی دیکھے، اور فالوورز سب سے امپورٹنٹ چیز کہ دجال کے فالوورز کون ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم ان کو ایک ایک کر کے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سمری ٹائپ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اس کی اسٹڈی کرنا، اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کا ذکر ہونا بند ہو جائے گا، تو ہمیں اس کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے تاکہ ہم سب اس سے اویئر ہو جائیں، اور تاکہ جب یہ فتنہ ہم پر آئے تو ہم اسی وقت اویئر ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تمام انبیاء نے اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت ہے، تو اس لیے یہ فتنہ جو ہے وہ میری امت میں ہی آئے گا۔ تو اس چیز کو جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ایک چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا پرنسپلز ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم ایک چیز کو، کسی بھی نیٹو کو اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں تو یا اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے صحیح احادیث کو لینا ہے، پراپر اوتھینٹک احادیث ہم نے کلیکٹ کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور قرآن و سنت پر ریلائی کرنا ہے۔ اور جیسے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ یہ ایک سسٹم، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ یہ ایک سسٹم ہوگا، یہ دجال نہیں ہوگا، یعنی وہ کہتے ہی نہیں ہے کہ دجال ایک انسان ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سسٹم کہتے ہیں نا، جو لوگ اس کو سسٹم کہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کیا کرتے ہیں، ہم احادیث کو ڈینائی کر دیتے ہیں، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہم احادیث کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کوئی بھی اسٹڈی کرنی ہے اس کو ظاہری معنوں میں لینا ہے۔ مثلاً کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے، ایک انہوں نے بتائی تھی کہ جب دجال آئے گا تو وقت بہت بڑھ جائے گا، یعنی ٹائم جو ہے وہ بہت ایکسپینڈ بڑھ جائے گا۔ یعنی کیا ہوگا کہ دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا جو دن ہوگا وہ 40 دن کے لیے زمین پر رہے گا، لیکن اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح سے دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کا ہوگا، پھر تیسرا دن اس کا ایک ویک کا ہوگا، اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ اس کے نارملی جو عام دنوں کی طرح ہوتے ہیں ویسے گزریں گے۔
تو صحابہ کرام نے اس بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پھر اپنی نمازوں کا کیا کریں گے، یعنی ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ تم وقت کا حساب، مطلب حساب کر لینا نمازوں کا۔ اب جو دوسری چیز آتی ہے کہ اس کے بارے میں متھ کیا ہے، جو ہم مسکنسیپشن اس سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ دجال کی 2 ہی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہے۔ ایک آنکھ کس طرح سے خراب ہے کہ ایک انگور کی طرح اس کی ایک آنکھ جو ہے باہر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری آنکھ بھی کچھ حد تک ڈیفیکٹڈ ہے، تاکہ مثلاً اس کی دوسری آنکھ بھی جو ہے اس پہ بھی کافی حد تک سکن آئی ہوئی ہے اوپر، اور بالکل تھوڑی سی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح سے اس کی دونوں آنکھیں ہی ڈیفیکٹڈ ہیں، لیکن آنکھیں اس کی 2 ہی ہوں گی۔ دوسری چیز یہ کہ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال جو زمین پر ہیں وہ 30 دجال آئیں گے، 30 دجال 30۔ ایک دجال جو ہے وہ جو بڑا دجال ہے نا، وہ تو ایک فتنہ ہے نا، مسیح الدجال، جس کو مسیح دجال کہتے ہیں، وہ تو ایک بڑا فتنہ ہے۔ لیکن احادیث میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں بہت سے ملتے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 4 ان میں سے عورتیں تھیں، اور علماء نے بہت سے 10 تقریباً نام جو ہیں وہ علماء نے مینشن کیے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب دیکھیں تو ان ایک بڑے دجال یعنی مسیح الدجال اور جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بھی جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ عجیب عجیب کرامات دکھاتا ہے لوگوں کے، وہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ دوسری چیز ان دونوں میں جو سملیرٹی ہے، یعنی مسیح الدجال جو فتنہ آئے گا اس میں، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں میں جو ایک دوسری سملیرٹی ہے کہ یہ بدترین موت مرے ہیں دونوں۔ یہ مسیح الدجال بھی، اس کی بھی بدترین موت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کی بھی ہسٹری میں دیکھیں تو بدترین موت ہوئی ہے۔ تیسری چیز ان دونوں میں جو سملر ہے وہ یہ کہ یہ سب جھوٹے تھے، لیکن ان کے فالوورز بہت تھے، ان کے فالوورز بہت ہیں، اور یہ جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ میجورٹی جو ہے یہ کاہن تھے۔ کاہن جو غیب کی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں پر انسان بہت جلدی بلیو کر لیتا ہے، لیکن اس میں کاہنوں کا کیا کام ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں شیطان جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ کاہن ہوتے ہیں اور ہر بری چیز میں تو شیطان ایڈ ہوتا ہی ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی سی چیز انسان کے جو سوچ میں آتی ہے وہ کاہن تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ پھر کاہن جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے چل رہا ہے اور یہ ہوگا، تو وہ پھر بلیو کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے جو ان مسیح الدجال میں ہوگی، لیکن وہ جو چھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، چھوٹے دجال جو ان کو کہہ سکتے ہیں، ان میں اور اس میں ایک چیز کا صرف ڈفرینس ہے، وہ یہ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، انہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مسیح دجال جب آئے گا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ ایسی سپر نیچرل پاورز دکھائے گا، وہ اپنی ایک الگ سے جنت اور جہنم دکھائے گا۔ بتایا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ دجال کی جو ہے اپنی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، اور جیسے ایک کہہ لیں کہ ایک سمندر بھی ہوگا اس کے پاس جس میں پانی ہوگا، اور ایک آگ ہوگی جو جہنم بنائی جائے گی۔ تو جو پانی ہوگا وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ جو اس کے فالوورز ہوں گے، جو اس کو ماننے والے ہوں گے، وہ اصل میں کیا ہوگا کہ جو پانی ہے نا وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہے وہ پانی ہوگا، تو جو پانی کی طرف جائے گا تو وہ obviously جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جو آگ کی طرف جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی، لیکن دجال نے اس کو جہنم بنایا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ان کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ فرمایا کہ جب بھی تمہیں آگ اور پانی میں سے اس سے فتنہ ہو، اور تمہیں آگ اور پانی میں سے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہو تو تم آگ کو چننا،
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اس میں جب فرعون نے وہ چھوٹے سے تھے اور ان کے آگے پانی اور 3-4 چیزیں رکھی، اس میں آگ بھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آگ کو چنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپر نیچرل پاورز جو دجال کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، کہ اس میں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 جو احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں، نمبر 1 کہ مسلم میں ہے کہ اس کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہوگی، چلنا جو ہے نا اس کا، وہ ایک دن، کیونکہ اس کے پاس 40 دن ہو گئے، یہ جتنا مرضی بڑا فتنہ ہوگا لیکن یہ زمین پر صرف 40 دن رہے گا، دجال صرف 40 دن رہے گا۔ اور کیا ہوگا کہ اس کا احادیث میں بتاتے ہیں کہ اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، بہت تیز حرکت کرے گا، اور زمین پر وہ صرف 40 دن رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے پاس بے شک بہت ساری سپر نیچرل پاورز ہوں گی، لیکن اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ 40 دن سے زیادہ رہ سکے۔ تو پہلا دن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا پھر مہینے کے برابر، تو اس طرح سے یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 40 دنوں میں پوری زمین پر وہ چکر لگا لے گا، 40 دنوں کے اندر اندر ہی وہ پوری زمین پر چکر لگا لے گا، بادلوں کی طرح وہ اس کے حکم سے، اور اس کے حکم سے لوگ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو بدحال ہوں گے لوگ وہ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے ایک بہت بری طرح سے قحط سالی ہوگی، اور دجال جو ہے نا وہ آ کے لوگوں کو خوشحال کرے گا، جو کہ ایک اس کا جھوٹا فریب ہوگا، اللہ عالم، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور زندگی اور موت پر بھی اس کا اختیار ہوگا، جو سپر نیچرل پاورز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت اور زندگی کا بھی اختیار رکھتا ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ ایک شخص آئے گا جس کو یقین ہوگا کہ وہ دجال ہے، اور وہ آ کر اس کے سامنے کہے گا کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ تو وہ اس کو کیا کرے گا، وہ اس کو درمیان سے اس کے 2 پیس کر دے گا، یعنی اس کو مار دے گا اور اس کے درمیان سے 2 پیس کر دے گا، اور ایک بہت زیادہ دور دور فاصلے میں رکھ دے گا، اور پھر دوبارہ ان کو جوڑے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یعنی لوگوں کے سامنے وہ کرامات دکھائے گا، اپنی سپر نیچرل پاورز دکھائے گا کہ میں اس طرح سے زندہ بھی کر سکتا ہوں، اور بتائے گا کہ اب بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں۔ تو وہ جس کو اس نے مارا ہوگا، وہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ تم دجال ہی ہو۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ تو وہ مار سکے گا، لیکن دوسری دفعہ اس شخص کو نہیں مار سکے گا پھر وہ۔ اس کے بعد اس میں اس کی لمیٹیشنز اگر ہم دیکھ لیں کہ لمیٹیشنز آف دجال، کہ وہ ہوگا، بے شک وہ اس کے پاس بہت نیچرل پاورز ہوں گی، لیکن وہ ہوگا ہیومن بینگ، یعنی ایک انسان ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ وہ اپنی باڈی ڈسکرپشن اس کی کیسی ہے، کہ فزیکلی وہ کس طرح کا ہے، اس کی آنکھیں کس طرح کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو ہم اس کو نیکسٹ پر رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں کہہ لیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی ڈسکرائب کروں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔